بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لے پالک یا منہ بولے بیٹی یا بیٹی کے بارے میں بیان کریں گے کہ کیا جو کسی بچے کو لے کر پالتا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا سکتا ہے، اس کے والد کی جگہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے کہ نہیں لکھوا سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو وضاحت آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے لے کے پالتے ہیں وہ اصلی باپوں کے نام سے پکارے جائیں گے، اپنے نام کے ساتھ اس بچے کو منسوب نہیں کر سکتے۔ بے اولادی بہت زیادہ ہے، اکثر لوگ بچوں کو لے لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، تو اس میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کسی نے بچہ پالا ہے تو اس کی ولدیت کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا، ہاں سرپرست کی جگہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے۔ جو اس کا اصلی والد ہے اس کا والد ہی رہے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو بعض لوگوں نے آپ کا نام زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا، وہ ایسے پکارتے تھے۔ تو پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے ارشاد فرمایا ادعوا لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے وہ عدل ہے، یہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، سورہ احزاب آیت نمبر 4، فرمایا کہ جن کو تم منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ فرمایا وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، وہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے بس منہ کے قول ہیں۔ ذالکم قولکم، یہ جو اقوال ہیں نا، یہ باتیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، حقیقت میں وہ آپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا بافواہکم، وہ تمہارے بس منہ کی باتیں ہیں، منہ کی حد تک ہے۔ حقیقت میں جس کا یہ نطفہ ہے، جس کا حقیقی معنوں میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بس اسی کا ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی جو ہے ہدایت کا راستہ ہے، یعنی اللہ کی راہ ہی صحیح راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور اس میں واضح طور پر قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ جن کو ہم لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لے کے پالتے ہیں، پال کے تو پھر ان کے آئی ڈی کارڈ پہ، بے فارم پہ، نکاح نامے پہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، جو حقیقی والد ہے اس کا نام ہی لکھوائیں گے۔ ہاں سرپرست کی جگہ، یعنی اسکول میں داخل کروایا، وہاں سرپرست کا نام پوچھتے ہیں تو والد کا نام نہیں لکھائیں، کیا کریں؟ سرپرست، اس کا میں سرپرست ہوں کیونکہ میں نے اس کو پالا ہوا ہے۔ اب ارد گرد دائیں بائیں تو پتہ ہوتا ہے نا، یہ اس نے لے کے پالا ہوا ہے، تو کیا ہوا لے کے پالا ہے؟ اولاد نہیں ہے، لے کے پال لیا ہے، تو لے کے پالنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ ولدیت کی جگہ اپنا نام لکھوانا یہ منع ہے، حرام ہے، یہ قرآن پاک کی مخالفت ہے۔ تو جب لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، میرے رب نے یہ آیات نازل کر دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زید بن حارثہ ہے، زید بن محمد نہیں ہے۔ پھر ان کو زید بن حارثہ کے نام سے لوگ جو ہے پکارنا شروع ہو گئے، کیونکہ واضح طور پر رب نے فرما دیا ہے قرآن پاک میں کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بچہ ہے، نہ اس کی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، وہ لاوارث تھا، کہیں پڑا ہوا تھا، کسی نے اٹھا لیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ ولدیت کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، عبد الرحمن لکھ دیں، یعنی رحمان کا بندہ، یا عبداللہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس بندے کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ ہے جس نے اس کو اٹھایا تھا، تو اصل میں حقیقی معنوں میں وہ نیت نہ کرے، وہ چونکہ عبداللہ یا عبد الرحمن کا، یہ تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ جو اللہ ہے یہ اللہ کی اسم جلالت ہے، جو رحمان ہے یہ بھی صفت خاص ہے، یہ خالی رحمان کسی کے نام کے ساتھ نہیں آ سکتا، خالی رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے، اور اللہ
کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہاں عبد ساتھ لگا دیں، عبداللہ یا عبدالرحمن. اور باقی جو صفات ہیں نا، ماجد ہوگی، حافظ ہوگی، یہ خالی کسی کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ صفات ایسی ہیں جو کہ اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہوتی ہیں. اور جو رحمان کی صفت ہے نا، یہ چونکہ دنیاوی صفت ہے نہیں ہے، رحمان کی صفت اخروی صفت ہے. کیا جب اللہ رب العزت قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، اس دن خالق کائنات اپنی صفت رحمان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. اور صفت رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحیم کی صفت جو ہے وہ کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی. میرا رب کافروں پر بھی رحم کرتا ہے اور مسلمانوں پر. میرا رب کافروں کو بھی عطا کر رہا ہے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی نواز رہا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے. صفت رحیم دنیا میں کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمان. لیکن صفت رحمان جو ہے صرف اخروی صفت، اس میں صرف مسلمانوں پر رحم کرنا. رحمان کا مطلب صرف مسلمانوں پر رحم کرنا. تو یہ خالق کائنات کی صفت ہے اور اللہ یہ خالق کائنات کا اس میں جلالت ہے. تو جب کوئی کسی کو پکڑتا ہے، کسی بچے کو، اس کے باپ کا علم ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کے باپ کے نام کی جگہ جو ہے وہ عبداللہ لکھوائے گا یا عبدالرحمن لکھوائے گا. بات ہو رہی تھی اگر اس کا نام ہی عبدالرحمن بندے کا ہے، تو پھر چونکہ اس نے نیت اپنی نہیں کی، اس نے بس یہ کہ اللہ کا بندہ ہے، رحمان کے بندے کی نیت کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنا نام لکھوانا جو ہے بالکل درست نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کاغذات میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی اور ہے، تو وہ لے کے پالتا ہے تو خیر اس کا نام لکھ دے. اگر اتنا ہی آپ کو مسئلہ ہے، نہیں جی نہیں میں نے پالا ہے، میں نے اسی پہ پیسے خرچ کیے ہیں تو میں اپنا نام لکھواؤں گا، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر نہ لو اس کو، آپ اس کو اس کے پاس ہی رہنے دو. کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، سورہ شورى میں فرمایا آیت نمبر 49 اور 50 کہ جسے چاہتے ہیں ہم بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ رہنے دیتے ہیں، کوئی اولاد نہیں دیتے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اور جسے چاہتے ہیں بیٹی بھی دے دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں. اب اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو نہ لو، یہ نہ لو. اللہ نے نہیں دی. اگر لی ہے تو پھر جیسے میرے رب نے فرمایا ویسا کرو کہ اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. اپنے نام سے پکاریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ہاں اگر اس کو حلال سمجھ کے، اگر اس کو جائز سمجھ کے کہیں گے نہیں جی جائز ہے، یہ تو ایسی باتیں ہیں، یہ میں اپنے نام سے پکار لیتا ہوں، تو یہ کفر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کے حرام کردہ کو حلال جاننا یہ کفر ہے. اور ہاں اگر اللہ کے حرام کردہ کو حرام ہی جانتا ہے اور یہ کہتا ہے ہاں ہے تو ناجائز، لیکن یہ ہے کہ میں آئیں بائیں شائیں کر کے مجبوری ہے، یہ ہے نہیں ہو سکتا، یہ ہے کہ یہ کفر تو نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے. کہ قرآن پاک کی جو آیت صریحہ ہے، یہ صریح آیت ہے، واضح ہے، جس میں میرے رب نے واضح فرما دیا کہ تم جو ہے ان کو جو لے بالک ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے. تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو بچہ لے کے پالتے ہیں وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. وہ کس کا نام لکھیں گے؟ وہ والد کی جگہ اس کے حقیقی باپ کا نام ہی لکھیں گے. تو یہ سوال یہ ہے کہ کوئی لے لیتا ہے اور اس کی بیوی اس کو دودھ پلا دیتی ہے، اب وہ رضائی باپ بن جاتا ہے. وہ رضائی باپ ہے لیکن حقیقی باپ نہیں ہے، کاغذات میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتا. اس کی ولدیت جو ہے نا، اصل میں حقیقی بات وہی ہے جس کا وہ نطفہ ہے. تو اب رضاعت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی واضح کر دیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بچہ لے لیتے ہیں. اب کسی نے اگر بچی لی ہے، وہ عورت کی بہن کی بیٹی تھی، تو اب وہ جب جمع ہو گئی تو مرد جو ہے، وہ مرد جو اس کا خالو لگتا ہے، تو خالو کے لیے وہ غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے. تو اب وہ پردہ کرے گی اپنے خالو کے ساتھ، اپنے خالو سے پردہ کرے گی، کیونکہ وہ غیر محرم ہے اس کے لیے. اگر کوئی اس طرح بچی لیتا ہے اور وہ اپنی بہن کا اسے دودھ پلا دیتا ہے، اپنی ماں کا پلا دیتا ہے، یعنی اپنی بہن کا پلائے گا، تو وہ اس کی جو ہے وہ رضائی بانجی بھی بن جائے گی. اب اس نے تو لی ہے، لے کے پالی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی بہن کا دودھ پلا دیا ہے. اب رشتہ محرم والا بن جائے گا، بانجی کا رشتہ جب بن جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے سامنے پردہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. وہ بغیر پردے کے، سر کو ڈانپے بغیر جو ہے وہ اس کے سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ اب وہ اس کی رضائی بانجی بن جاتی ہے. اسی طرح اگر لڑکا لیا ہے
اور لڑکا جو ہے وہ مرد نے اپنے بھائی کا یا اپنی بہن کا بچہ لے لیا ہے. اب وہ لڑکا لیا ہے، لڑکا اب مرد کی طرف سے لیا ہے. اگر عورت جو ہے وہ اپنی بہن کا لیتی ہے لڑکا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی بہن کا اگر اس نے لڑکا لیا ہے تو وہ اس کا لگا جو ہے بھانجا. اگر اپنے بھائی کا لیا ہے تو بھتیجا لگا، اور بھتیجا اور پھوپھی جو ہے وہ آپس میں محرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح خالہ اور بھانجا یہ آپس میں محرم ہوتے ہیں. اگر اس نے اپنی بہن سے بھائی سے لیا، لڑکی کے لیے وہ محرم ہے، اس کے لیے پھر رضاعت جو ہے نہ کروائے، کیونکہ مرد سے تو اس نے نہ پردہ کرنا، لڑکا ہے. تو اب یہ حکم اور ہے. اب اگر اس نے لڑکے نے یعنی مرد نے اپنے بھائی سے لیا ہے یا اپنی بہن سے لیا ہے، اب وہ عورت کے لیے غیر محرم بنے گا، اور وہ عورت غیر محرم ہے اس کے لیے. اب وہ جب وہ جوان ہوگا تو عورت کا اس سے پردہ بنتا ہے. تو اب اس کو محرم کے رشتے میں ڈالنے کے لیے، کنورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عورت جو ہے وہ اپنا دودھ پلا دے گی تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا. اگر اپنا دودھ نہیں آتا تو وہ جو ہے وہ اپنی بہن کا دودھ پلوا دے اس کو، تو اپنی بہن کا دودھ پلوا دے گی تو وہ اس کا جو ہے وہ بھانجا بن جائے گا، رضائی بھانجا. تو اس طرح کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ جو محرم غیر محرم والا جو ہے وہ سلسلہ، اس میں حجاب جو پردہ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح جائز ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے، تمہارے دینی بھائی ہیں. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، منہ بولے بیٹے کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے.